درود پاک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فضائل قرآن میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا ہے۔ اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے جو کلام پاک سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھاوے، دونوں کے لیے مستقل خیر خواہی ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اور ارشاد پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توضیح کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہیں۔ کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنیٰ درجے کا اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا احادیث میں ارشاد ہے، مذکور کی تاکید کی گئی ہے، جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً منقول ہے کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالی شانہ کہ اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہی ہونا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ سہل تشریح فرماتے ہیں کہ حق تعالی شانہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کے کلام پاک کی محبت قلب میں ہو۔ شرع انبیاء ہے ان لوگوں کی فہرست جو قیامت کے ہولناک دن میں عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان لوگوں کو بھی شمار کیا جائے گا جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ نیز ان لوگوں کو بھی شمار کیا جائے گا جو بچپن میں قرآن شریف سیکھتے ہیں اور بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ فائدہ میں لکھتے ہیں یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور ارکان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمہ کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمہ کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ چاروں ارکان بمنزلہ ان 4 ستونوں کے ہیں جو چاروں کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور یہ لکڑی موجود ہو اور چاروں طرف کے کونے کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ قائم تو ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس طرح اس پاک ارشاد کے بعد اب ہم لوگوں کو اپنی حالت پر غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمہ کو ہم نے کس درجہ تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت ہی اہم ہیں، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ تعالی شانہ نے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔
میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضوع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ نماز ہے۔ اور حدیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمالوں میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمرو، سلمہ ابو امامہ، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچوں صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابن مسعود، انس سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر اور ام فروہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے اور دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے پس تم میری یاد کیا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر جب تم حج کے موقع پر عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہرو، اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے، در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں ان سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں تو دنیا میں دے، سو ان کو دنیا میں ہی مل جائے گا اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا کر اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی لوگ ہیں جن کو ان کے عمل کی وجہ سے دونوں جہانوں میں حصہ ملے گا اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ فائدہ میں لکھتے ہیں حدیث میں آیا کہ تینوں شخصوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ ایک وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرا مظلوم، تیسرا وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فضائل تبلیغ میں اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرما بردار روح میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریق سے بلائے۔ مثلا انبیاء علیہ السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، مؤذن اذان سے۔ غرض جو بھی شخص کسی کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ حاضن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال انی من المسلمین، میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مقصد یہ ہے کہ اس واعظ و نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کرنے لگے بلکہ یہ کہے کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان ہوں۔ جو کہا سنا اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو بھی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سنا اس کو آگے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔